موضوع الدرس في أحوال المشركين ومآلهم سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی سورت مبارکہ میں سورت المدثر میں سب سے پہلے اپنے محبوب کو 4 چیزوں کا حکم دیا. یا ایھا المدثر، کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، اب آپ اٹھیں اور پورے عالم کو ڈرائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. تو پہلا کام کیا ہے؟ انذار. دوسرا کام کیا ہے؟ تکبیر رب، اپنے رب کی عظمت. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور تیسرا کام کیا ہے؟ تطہیر ثیاب، اپنا دامن کو ہمیشہ پاک رکھیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ان بتوں کو ہمیشہ کے لیے جیسے چھوڑا ہے چھوڑ دیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پہ احسان کر کے زیادہ کی امید نہ کریں. یا ایک معنی یہ ہے کہ جب آپ ان کو دین سکھا رہے ہیں تو احسان نہ جتنا ہے، آپ کا بدلہ اللہ نے دینا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے ساتھ صبر کر کے اس کے احکام پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں. صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور صبر جو ہے اس کا کبھی صلہ ان آتا ہے اور کبھی صلہ الا آتا ہے. الصبر علی المعصیۃ، الصبر علی المصیبت، الصبر علی الطاعات، کہ اللہ کی فرما برداری پہ جم جانا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبت کے وقت میں صبر کرنا یہ بھی مصیبت ہے. الصبر عن المعصیۃ، اور نافرمانی سے رک جانا یہ بھی صبر ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بہت ہی شدید ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے ہرگز اس میں کوئی آسانی نہیں ہوگی. یعنی ایک تو قیامت کا دن ویسے سخت ہوگا کہ ان یومن عند ربک کالف سنۃ، 1000 سال کے برابر. لیکن کافروں کے لیے تو اس میں کوئی نرمی بھی نہیں ہوگی. اس کا معنی ہے کہ مومنوں کے لیے وہ نرم ہوگا
جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، میرے ایمان والے ہیں، میرے اولیاء ہیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن کی پریشانی ان کو غم میں نہیں ڈالے گی۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور ہر طرف سے ملائکہ ان پہ آ کے سلام کریں گے، خوشخبری دیں گے، بشارت دیں گے۔ تو مومنوں کے لیے تو آسان ہوگا، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے قیامت کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے ایک نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب کو۔ اب ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں اس میں آپ غور کریں کہ اللہ فرماتا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ مجھے چھوڑیں جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلا۔ اب اس میں کئی قول ہیں، یاد رکھو۔ ایک تو اس میں عظمت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پہ دشمنوں نے حملہ کیا ہے، دشمنوں نے استہزاء کیا ہے، اللہ نے اس کا خود ہی جواب دیا۔ یہ ہمیشہ یاد۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر افضل الانبیاء، سید الاولین، سید الآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین پہ جب ظالموں نے الزام لگایا کہ آپ دیوانے ہیں تو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے قسم کھائی قلم کی اور جو اس سے لکھا جاتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ جب ظالموں نے آپ کو شاعر کہا تو اللہ نے فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ میرا نبی شاعر۔ جب ظالموں نے کاہن کہا تو اللہ نے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اللہ نے جواب دیا۔ اور ساتھ میرے اللہ نے یہ ارشاد بھی فرمایا انا کفیناک المستہزئین، میرے محبوب آپ کے جو استہزاء کرتے ہیں ہم کافی ہیں، آپ کو کسی اور کی فکر کی کیا ضرورت؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ان سے انتقام جو ہے اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ ان سے میں خود بدلہ لوں۔ اور جب اللہ کسی طاقت سے بدلہ لیں گے تو اس سے بڑا بدلہ لینے والا کون ہے؟ تو اس لیے یہاں بھی دیکھیں کہ کتنا عظیم لطف و کرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ذرنی محمد مدنی مجھے ذرا چھوڑے بس۔ معنی یہ ہے کہ گویا حضور کے ہاتھ میں ہے، ورنہ یہ کلام محبت ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کہہ رہے چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، میں دیکھ لوں گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، وحیدن کا کیا معنی؟ وحید کا معنی ہوتا ہے اکیلا، واحد، وحید۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے اس کو خود اکیلا ہی پیدا کیا ہے نا، اور تو کوئی نہیں میری مدد کرنے والا، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، تو جب میں پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو اس کو عذاب دینے پہ بھی قادر ہوں، مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا۔
ایک قول جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ چھوڑیں، دیکھیں جس کو میں نے پیدا کیا، او بالکل اکیلا، کوئی ساتھ تھا اس کے، کپڑے بھی نہیں تھے، لباس بھی نہیں تھا، بالکل اکیلا۔ تو جس کی یہ حالت ہے اس کو میں خود سمجھوں گا۔ ایک قول یہ بھی ہے، اور ایک قول مفسرین نے فرمایا یہ بھی ہے کہ یہ آیات جو ہیں نازل ہوئی ہیں ولید ابن المغیرہ کے بارے میں۔ ولید ابن المغیرہ جو ہے یہ ایک تھا، اور یہ مکے کا بہت بڑا امیر آدمی تھا، اور یہ فخر کرتا تھا کہ انا الوحید ابن الوحید، کہ میں اکیلا ہوں اور میرا باپ بھی ایک تھا۔ اور اس کو ریحانۃ قریش، قریش کی خوشبودار بوٹی بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے پاس مال کی انتہا نہیں تھی کہ مکے سے لے کر طائف تک سب ہر قسم کا اس کے پاس مال تھا۔ تو یہ اتراتا تھا، ہمیشہ فخر کرتا تھا کہ میں تو وحید ہوں، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ چھوڑیں اس کو، یہ جو کہتا ہے نا میں وحید ہوں، اس کے ساتھ میں خود اس کو سزا دوں۔ لیکن اس قول پر علماء نے اعتراض کیا ہے کہ وہ تو فخر میں کہتا تھا نا وحیدن، حالانکہ یہ فخر تو نہیں ہے، مقام مذمت ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ ہاں کبھی بطور تحکم بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ کافروں کو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو جہنم کا عذاب، تم بڑے بنتے تھے نا، چکھو اب عذاب۔ تو اس لیے اس کو وحید کہا گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت والا دن جب ہوگا تو ساری کائنات جب اللہ کے دربار میں آئے گی، بادشاہ ہے، گدا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، طاقت والے، سب اکیلے ہی ہوں گے، اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا اور اکیلا ہوگا، نہ بھائی، نہ کوئی مددگار، نہ ساتھی، نہ دوست۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑے، ذرنی، اس کو چھوڑے میں۔ اسی طرح دوسری جگہ بھی قرآن ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اللہ نے سورۃ المزمل میں بھی فرمایا تھا میرے محبوب چھوڑیں جھٹلانے والوں کو۔ اولی النعمۃ، یاد رکھو نعمت اگر زبر کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے تنعم و عیش میں زندگی گزارنے والے، اور نعمت ہو تو معنی انعام ہوتا ہے، اور نعمت ہو تو معنی مسرت اور خوشی ہوتا ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ لفظ نعمہ، 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 ہمیشہ اس میں تین لغتیں ہیں۔ تو اگر نعمہ ہو تو معنی عیش تنعم میں زندگی گزارنے والا، اور نعمت ہو تو مانا جس پہ ہم نے اتنا انعام کیا، اکرام کیا، اور نعمت ہو تو مانا بڑا خوش رہنے والے جو ہیں۔ اللہ نے فرمایا چھوڑیں ان کو، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دیں۔ اب تھوڑی سی مہلت سے کیا مراد ہے؟ مانا یا تو دنیا کی مہلت ہے، یا مانا یہ ہے کہ پوری دنیا ہی تھوڑی سی چیز ہے، فنا ہونے والی ہے، آگے تو پھر قیامت ہے نا۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اور ہم نے ان کو مال دیا۔ ممدودن کا معنی یہ ہے، یاد رکھو، ایک معنی تو یہ ہے ممدودن ممتدن من مکہ الی الطائف، مکے سے لے کر طائف تک ساری اس کے باغ اور زمینیں پھیلی ہوئی تھی،
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ممدودن کا معنی ہوتا ہے یعنی ہر وقت مال میں زیادتی. حضرت عمر نے فرمایا غلط شہر بعد شہر، کہ ہر مہینے اس کو آ رہا ہے، دوسرے مہینے اور پھل آ گیا، تیسرے مہینے اور پھل آ گیا، چوتھے مہینے تو یہ مال ممدودہ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ممدودن کا معنی ہوتا ہے ایسا مال جو ختم ہونے والا نہ ہو. جیسے کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ہے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ. اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جو سائے ہوں گے وہ اتنے دراز ہوں گے کہ ختم ہونے والے بھی نہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو مال دیا، اور مال بھی ایسا دیا کہ جو بڑھنے والا. بعض علماء نے فرمایا ممدودن کا معنی وہ مال جس میں بڑھوتری ہو. جیسے مثلا گائے ہے، آپ 10 لیں تو 20 ہو جائیں گی، بکریاں ہیں 20 لیں 40 ہو جائیں گی، اونٹ ہیں آپ 20 لیں 100 ہو جائے گا. تو بڑھ رہا ہے نا مال. ایسا مال جو بڑھنے والا ہو، ایسی کھیتی جو بڑھنے والی ہو. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس ولید کو اللہ نے ایسے ایسے باغ دیے تھے کہ ہر موسم میں ان میں کوئی نہ کوئی پھل موجود تھا. دیکھیں نا مختلف پھل ہوتے ہیں، کبھی گرمیوں میں ہوتے ہیں، کبھی سردیوں میں ہوتے ہیں. تو اس کے باغ میں چونکہ اتنے انواع و اقسام کے درخت تھے کہ سارا سال ہی بس پھل آ رہے ہیں، آمدنی آ رہی ہے، مال آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مال وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. اور میں نے اس کو بیٹے دیے حاضر باش. اس کے 10 لڑکے تھے اور 10 کے 10 شہودن مانا ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ رہنے والے. اس میں بھی یاد رکھیں 2 معنی ہیں. ساتھ رہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ کوئی غریب تو نہیں تھے کہ مزدوری کے لیے کسی ملک میں چلے جائیں، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، ہو جی کوئی وہاں کما رہا ہے کوئی وہاں نوکری کر رہا ہے. نہیں، وہ تو بڑے لوگ تھے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ بنین شہودن کا معنی یہ تھا کہ اس کے اولاد جو ہے بڑی فرما بردار بھی تھی اور ہر محفل میں محمد اپنے باپ کے ساتھ رہنے والے تھے. جب بھی کوئی دعوت ہوتی، محفل ہوتی تو 10 بیٹے جس کے ساتھ آ رہے ہوں. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے اس کو کیسا کیسا مال دیا، میں نے اس کو کیسی اولادیں دی. اور وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. اور میں نے اس کے لیے ہر نعمت جو ہے آسان کر دی، بچھا دی. اتنی نعمتیں میں نے دے دی، اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا. اور پھر کہتے ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا. یہ پھر امید کرتا ہے کہ مجھے اور بھی ملے گا. حتیٰ کہ وہ کہتا تھا کہ ان کان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم صادقاً، اگر اللہ کا نبی سچا ہے اور قیامت آئے گی تو جنت میں بھی سب سے زیادہ مجھے نعمتیں ملیں گی، کیونکہ یہاں بھی مجھے نعمتیں ملی ہے تو جنت میں بھی مجھے ملے گی. اگر اللہ ناراض ہوتا تو مجھے یہاں بھی نہ دیتا اور وہاں بھی نہ، تو یہاں بھی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں بھی. اللہ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں، تمہیں نہیں ملیں گی. اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. یاد رکھو انید معنی معاند. یہ ہماری آیات کا سرکشی سے انکار کرنے والا ہے. کیا معنی ہے اس کو سمجھیں. ایک ہوتا ہے کہ جاہل ہے، وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں. ایک جاہل ہے، اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں. ایک ہے نہیں جانتا بھی ہے اور پھر بھی سرکشی سے انکار کرتا ہے. یہ جو ولید ہے یہ جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. یہ جانتا تھا کہ آپ پر جو وحی آتی ہے وہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کا کتاب ہے. یہ جانتا تھا، اس لیے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بڑا لمبا مذاکرہ کیا. یہ بولنے میں بھی بڑا مشہور تھا، یعنی بول سکتا تھا. جب ساری تقریر کر لی تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ولید اب تم نے اپنی بات کہہ دی ہے تو اب میں بھی سناتا ہوں. حضور نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی.
اور جب حضور اس آیت پہ آئے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر یہ پھر بھی انکار کریں تو ان کو کہو میں تم کو ڈراتا ہوں اس عذاب سے جیسے قوم عاد سمود۔ جب حضور نے یاد میں کہا انشدک باللہ، کہنے لگا حضور آپ کو اللہ کی قسم ہے بس کریں آگے نہ پڑھیں۔ انشدک بالرحم، حضور میں آپ کو اپنے رشتے داری کا واسطہ دیتا ہوں بس بس۔ کانپتا ہوا ڈرتا ہوا واپس آیا، کہتا ہے میری کیفیت یہ ہو گئی تھی میں نے سمجھا کہ ابھی اللہ کا عذاب آنے والا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ بھی تم نے اللہ کے نبی سے قرآن سنا ہے، کہنے لگا خدا کی قسم میں نے قرآن سنا ہے، واللہ لیس من کلام الانس ولا من کلام الجن، خدا کی قسم یہ کسی انسان کا یا جن کا کلام نہیں، ان لہ تلاوۃ وان علیہ لحلاوۃ وانہ یعلو ولا یعلی، کہنے لگا یہ اللہ کا قرآن ہے، اس پہ ایسی طرح تازگی ہے، اس میں ایسا مٹھاس ہے، اور یہ کلام ایسا ہے جو بلند بھی ہوگا کبھی یہ دبے گا نہیں کسی سے، یعنی اتنا جانتا ہے بدبخت لیکن اس کے باوجود بھی انکار ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ معاند ہے، یہ انکار اناد ہے، یہ جانتا ہے لیکن اناد ہے۔ جیسے دیکھا نہیں دنیا میں آدمی جانتا ہے مسئلہ جانتا ہے لیکن ضد ہے۔ آج بھی آپ اللہ کے حرم میں ہیں اور دعا کریں کہ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جتنے لوگ آ رہے ہیں اللہ سب کو عزت و احسان کے ساتھ ہمیں بھی حج نصیب فرمائیں۔ اللہ کے کعبے میں ایمان سے کہیں کون سا دین کا مسئلہ ہے جو تم کو سمجھ نہیں آتا؟ ٹھنڈے دل سے، یعنی ہر آدمی مثلا نور بشر کا جھگڑا ہے۔ اب کون آدمی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ میرے مدنی کا باپ ہے، دادا ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، پورا ایک سلسلہ ہے، تو جس کا باپ ہے دادا ہے وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے یہ مسئلہ نہیں سمجھتا؟ لیکن ضد ہے، اناد ہے۔ کون ہے یہ مسئلہ نہیں سمجھتا کہ بھائی اگر میلاد دین ہے تو کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین اہل بیت نے میلاد منایا ہے؟ ضد ہے۔ کون نہیں سمجھتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ جن کے ایمان کا اللہ گواہ ہے اور جنہوں نے اپنا تن من دھن سب محمد مدنی پہ قربان کر دیا ہے، کیا نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ کافر ہو گئے تھے؟ ضد ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اس میں زبر زیر کا فرق بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ نہ ایمان سے کہیں کہ آج کفر کے بعد جو طاقت ہے، صہیونیت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اور جتنے باطل فرقے ہیں، یعنی ان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا علم ہے، کتنا ٹیکنالوجی ہے، کیا قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنا سکتے ہیں؟ اب یہ مقابلہ تو نہیں ہے نا کہ بعد بدبخت جہنمی جو ہیں وہ فلمیں بنانی شروع کر دیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور یاد رکھو اس فلم بنانے کا انجام کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ لاکھوں آدمیوں نے اس فلم کے بننے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ تم جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے میرا اللہ مدنی کا شان اتنا اونچا کر دے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی کے شان کو کون گھٹا سکتا ہے؟ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟
نہ آپ اللہ کو تکلیف پہنچا سکتے، اللہ کی کوئی فلم بنا دیں گے آپ؟ مانا یہ ہے کہ جو میرے رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ تو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے نا، اس لیے اللہ نے اپنا نام پہلے لے لیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ہم نے بڑا اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تو دشمن کا ایک انداز ہے، کبھی بابری مسجد پہ حملہ کر دیا، کبھی کارٹون بنا دیے، کبھی فلم شائع کر دی۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر اب بھی حرارت عشق محمد مصطفیٰ موجود ہے یا نہیں ہے، وہ امتحان ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دشمن نے بھی دیکھ لیا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک عرب ہے، عجم ہے، دنیا کا ہر آدمی ہے، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ناموس مصطفیٰ پہ کٹنے کے لیے تیار کھڑے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی کی توہین مت کرو۔ ہم نے الحمدللہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی نہیں کی اور نہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ جیسے حضور پر ایمان، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ روح اللہ ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء اور رسول برحق ہیں۔ ہم تو حضرت موسیٰ تو بڑی شان ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے کی بھی توہین نہیں کر سکتے، ہم تو سیدہ مریم کی بھی توہین نہیں کر سکتے، ہم تو مریم کی بھی توہین نہیں کر سکتے، ہم تو اصحاب عیسیٰ کی بھی توہین نہیں کر سکتے، ہم تو محمد مدنی کے شہر اور مدینے کی کھجور کی بھی توہین نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے، فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، لیکن محمد مدنی کے نام پہ مرنے والا ہوگا۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کو مار ڈالو، یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ہے کہ اپنی جائیدادوں کو جلا ڈالو، یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ہے کہ اپنے ملک کے امن و امان کو تہو پالا کر ڈالو۔ یہ کیا احتجاج؟ وہ تو خوش ہوں گے کہ اچھا ہے مرنے دو مسلمانوں کو، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ احتجاج کا معنی یہ ہے کہ کفر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ احتجاج کا معنی یہ ہے کہ کفر سے بائیکاٹ کر لو۔ احتجاج کا معنی یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا خریدنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، ان کے تاکہ اور پھر اپنا احتجاج اخلاقی اور حدود کے اندر، کیونکہ ہمارے مدنی پاک تو وہ ہیں نا جی کہ جن کے سامنے قریش مکہ کھڑے ہیں، پتھر مارنے والے کھڑے ہیں، اوج ڈالنے والے کھڑے ہیں، مکے سے نکالنے والے کھڑے ہیں، ہجرت پہ مجبور کرنے والے کھڑے ہیں، حضرت بلال کو تڑپانے والے کھڑے ہیں، حضرت صہیب کو پھانسی چڑھانے والے کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ آج بتلاؤ تمہیں میں کیا سزا دوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جیسے بھی ہیں کافر ہیں لیکن تمہارے رشتہ دار ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں ہے جو فیصلہ کریں۔ فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو آزاد کیا ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا۔ ہم تو اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم تو رحمت للعالمین کے پیروکار ہیں، ہم تو اللہ خلق عظیم کے ماننے والے ہیں، ہم تو دشمنوں پر اللہ کے نبی جو عورت پاؤں میں کانٹے بچھاتی تھی بیمار ہو گئی، حضور عیادت کے لیے تشریف لے گئے، طائف والوں نے پتھر برسا دیے، لیکن حضور نے عرض کیا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو ہدایت دے، ان کو تیرے نبی کی شان کا علم نہیں۔
ان کو ہدایت دے دے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا وہ اس تو رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے رحمت بنا کے تو نہیں بھیجا ہے۔ اگر آج یہ مسلمان نہیں ہو رہے، ان کی نسلوں میں اللہ کرے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اور یاد رکھو جو سیف اللہ ہے، جو سیف الرحمان ہے، جو بدل الاسلام ہے، حضرت خالد وہ اسی ولید کا بیٹا ہے، خالد ابن الولید اسی ولید کا بیٹا ہے۔ یعنی باپ دیکھو دشمنی میں یہاں پہنچا ہے اور بیٹا میرے مدنی کا، میرے مدنی کی تلوار ہے، سیف اللہ ہے۔ اچھا اور خدا کی شان دیکھیں، اس کا بیٹا حشام بھی مسلمان ہو گیا، عمار بھی مسلمان ہو گیا، خالد بھی مسلمان ہو گیا۔ اور جب اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب اس میں دنیا میں بھی شروع ہو گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس لفظ وحید میں بھی اشارہ ہے کہ وہ بدبخت تم تو ہو ہی اکیلے، تیرے تو باپ کا بھی پتہ نہیں۔ کیوں؟ دوسری جگہ قرآن نے خود کہا اتلم بعد ذلک غنیم حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم اتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرا دشمن سرکش بھی ہے، اور سرکش کے علاوہ یہ حرامی بھی ہے، اس کا تو باپ کا بھی پتہ کسی کو نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہیں دیا، اب بھی تمکن نہ کرتے نہیں، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، عنیدن بمعنی معاندن۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی حالت یہ تھی سأرهقه صعودا۔ یاد رکھو یہاں بھی دو معنی ہیں، سأرهقه صعودا، ہم اس کو بڑے مشقت والے عذاب میں ڈالیں گے۔ صعود مانا مشقت، صعود دیکھو نا جیسے چڑھائی چڑھنی ہو تو بڑی مشقت ہوتی ہے نا، کسی چیز پہ چڑھنا، صعود جو ہے مشقت ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پہ ان کافروں کو چڑھایا جائے گا، اور ان کا عالم یہ ہوگا یہ چڑھتے 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 70 سال چڑھتے رہیں گے، اور اس کے بعد پکڑیں گے تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، پھر نیچے گر پڑیں گے، پھر حکم ہوگا چڑھاؤ ان کو مارو، اور پھر چڑھیں گے۔ یہ ہے سأرهقه صعودا۔ انہ فکر وقدر، اللہ نے فرمایا دیکھو ظالم نے فکر سوچا، یعنی لوگوں کو روپ ڈال رہا ہے کہ میں بڑا سوچ رہا ہوں یار، سوچ کے بات کروں گا نا، ایسے تو نہیں ہے نا۔ انہ فکر وقدر، اور پھر اندازہ لگایا کہ کیا کہوں، ثم قتل کیف قدر، یہ ثم تعجب کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھو اس کو کہتے ہیں تعجیب، ثم جو ہے تعجیب کی، یہ عجیب بات ہے، دیکھو کیسے اندازے لگا رہا ہے، کیسی باتیں سوچ رہا ہے۔ ثم قتل کیف قدر، تو یہ ثم جو ہے تراخی کے لیے نہیں ہے، یہاں یاد رکھو یہاں ثم تعجیب کے لیے ہے۔ فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر، اس کے بعد پھر غور کیا، ثم عبس وبصر، اس کے بعد چہرے پہ بل پڑ گئے، تیوری چڑھا لی، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ دے کے اکڑاتا ہوا چل پڑا، چھوڑو چھوڑو، اور اس کے بعد کہنے لگا فقال ان ھذا الا سحر یوسر کا معنی ینقلہ، کہنے لگا یہ جادو ہے جو محمد مصطفیٰ کسی دوسرے سے سیکھ کے نقل کر رہے ہیں۔ ان ھذا الا سحر یوسر،
ان ھذا الا قول البشر، کہنے لگا یہ ایک انسان کی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی خود بناتا ہے۔ اور ظالموں، اگر اللہ کا نبی بناتا ہے تو مکے والے بھی تو عربی ہو، ادیب ہو، فصحاء ہیں، بلغاء ہیں، فاتوا بصورت من مثلہ، تم بھی ایک صورت بنا کے لے آؤ نا۔ اس لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا قل ان اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات اگر مل کے بھی قرآن بنانا چاہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، لیکن قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہیں، ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ آج 1400 سال گزر گئے، اللہ کا جبریل جیسے قرآن لے کے آیا تھا اسی طرح محفوظ ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب محفوظ ہے؟ کہاں ہے تورات؟ کہاں ہے انجیل؟ کہاں ہیں زبر اور صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ؟ سب کتابیں ختم ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے، وہ جیسے کہ علماء نے لکھا ہے نا کہ وہ آئے ہی جانے کے لیے تھے، اور میرے مدنی کو اللہ نے بھیجا ہے چھا جانے کے لیے، کہ وہ آئے اور چلے گئے اور مدنی کا شان بڑھتا گیا۔ نہ آپ کی نبوت ختم، نہ قرآن ختم، نہ آپ کی شان ختم ہوگی، اور ساری دنیا کے کافر متحد ہو جائے، ساری دنیا کا کفر مل کے دور لگا لے، اللہ کے نبی کی شان اونچی ہوگی، کبھی اس میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن خدا کے نبی کو ماننے والوں، تم بھی تب کامیابی حاصل کرو گے جب نبی پاک کے منہج پہ چلو گے، نبی پاک کے طریقے پہ چلو گے، نبی پاک کے خلق پہ چلو گے، نبی پاک کے اخلاق پہ چلو گے، نبی پاک کے اعمال و افعال پہ چلو گے۔ جب تم بھی دنیا کی طرح اور ایسے نقصانات کا مسئلہ حل، اس سے تو کچھ نہیں ہے، تو کافروں کا بھلا کر رہے ہیں آپ۔ آج مسلمان جوش میں جلدی آ جاتا ہے، لیکن جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے۔ ایمان سے کہیں حضور کے سامنے یہودیوں نے مقابلہ نہیں کیا، یعنی حضور کو قتل کرنے کی سازش کی، پھر بھی آپ نے کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مدینہ چھوڑ دو چلے جاؤ، اور اپنا سامان بھی لے جاؤ، سامان بھی لے جاؤ۔ دشمن مر گیا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں کہ میں جنازہ پڑھاؤں۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑی تلوار جو ہے وہ اخلاق کی تلوار، سب سے بڑی تلوار جو ہے وہ خلق کے نبی پاک کی تلوار ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، دیکھو کیسے کہہ رہا ہے ان ھذا الا قول بشر۔ اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر، ہم اس کو جہنم میں پکائیں گے۔ یاد رکھو سلی کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو علماء لکھتے ہیں کہ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ہو سکتا نا سأدخلہ، لفظ سأصلیہ، جیسے اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ علماء نے فرمایا صلی کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے نا جی شوایات جو لگے ہوتے ہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے، اوپر مرغیاں ان کے لگی ہوتی ہے اور ان کو پھیرا جاتا ہے اور مرغیوں کو اسی پہ پکایا، اللہ نے اس کو جہنم میں پھیرو، اس کو پکاؤ جہنم میں بدبخت کو۔ اور بعض علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ ثم الجحیم صلوہ، کہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے ہمارے بلوچ بھی منڈی وندی بناتے ہیں تو آگ جلا کے اس کے اندر بکرے کو داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے بکرے کو اندر داخل کر کے چاروں طرف آگ ہوتی ہے، اس کو جہنم کی آگ کے اندر داخل، احاطہ بھی سرادقھا، ہر طرف سے اس کے جہنم کی آگ۔ اسے فرمایا سأصلیہ سقر،
وما ادراک ما سقر، وہ آگ کیسی ہوگی؟ لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، اللہ نے فرمایا وہ آگ ایسی ہوگی کہ ان کے گوشت، ان کی رگیں، ان کے پٹھے، ان کے چمڑے سب کو ختم کر دے گی اور کچھ بھی نہیں بچائے گی، لیکن جب ختم ہوگا تو اللہ فوراً دوسرا پیدا کر دیں گے، کیونکہ وہاں موت تو آئے گی نہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب وہ جل جائیں گے اور پیدا ہو جائیں گے۔ لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر، یہ چمڑے کو جلانے والی، ہر چیز کو ظاہر کر دینے والی، علیہا 19 اور ایسی جہنم جس پہ ہم نے 19 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، پھر ہم اس کو اسی میں ڈال کے عذاب دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ کے حرم میں دل سے دعا کریں کہ میرا مولا، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، تو جسے درخواست کرتے ہیں کہ محمد مدنی کے دشمنوں پہ قہر نازل فرما۔ یا اللہ دنیا میں ان کو عبرت بنا دے، پوری دنیا میں ان کی ایسی عبرت بن جائے کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہوتی ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، آپ کے آگے کیا مشکل؟ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی حالت اعتکاف میں ہے، اگر اس کو غسل کی ضرورت ہو جائے، یعنی غسل جنابت ہے، پھر تو لازم نکلے گا، کیسے مسجد میں بیٹھا رہے گا؟ دیکھو نا، ناپاک ہو گیا یا وضو کی ضرورت ہو گئی تو لازماً مسجد سے نکل کے جائے گا، وضو کرے گا یا غسل کرے گا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آدمی محض گرمی کو رفع کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، وہ منع، وہ آپ صرف گرمی کے لیے آپ غسل نہیں کر سکتے، اور آپ جمعہ کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اعتکاف اس مسجد میں بیٹھنا چاہیے جہاں جمعہ ہوتا ہو، تاکہ اس کو جمعہ کے لیے بھی نہ نکلنا پڑے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دوست نے مجھے سامان دیا تھا، میں سامان لے کر اس کا آ گیا، لیکن سامان ٹیکسی میں بھول گیا اور گم ہو گیا، تو امانت تھا، تمہارے پاس قرضہ تو نہیں تھا، اور امانت کی ضمان نہیں ہوتی اگر واقعتاً وہ گم ہو گیا ہے۔ باقی یہ تو تم اللہ کو جواب دو گے نا کہ کیا واقعی گم ہی ہوا ہے یا تم بہانہ بنا رہے ہو، اور گم ہی صرف اسی بیچارے کا ہوا ہے، تمہارا تو نہیں گم ہوا نا کوئی سامان، اس کا سامان بھول گئے، تمہاری ہر چیز واپس آ گئی ہے، تو پھر جھوٹ بول رہے ہو، پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر حقیقتاً چلا گیا تو کوئی ضمان نہیں ہے۔ میں نے مدینہ منورہ سے عید الفطر کے بعد 2 شوال کو عمرہ کیا ہے، اب اگر حج کروں گا تو حج آپ کا تمتع ہوگا اور حج کی آپ کو بکری دینی ہوگی، یعنی پہلے آپ کنکری ماریں گے، پھر اپنی بکری ذبح کرائیں گے، پھر حلق کرائیں گے، اس کے بعد طواف زیارت کریں گے۔ آپ کے لیے بکری جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ اب حج آپ کا تمتع ہے کہ آپ نے عمرہ کر لیا ہے، احرام کھول دیا، فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر حج بھی کرو گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں
اگر انہوں نے عید کے بعد عمرہ کیا ہے ان کا تمتع نہیں ہے، حج افراد ہی رہے گا، لیکن اس کو جرمانے کی بکری دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، اب یہی میں عرض کر رہا تھا، یہ ضدی ہے نا۔ دیکھو نا، اللہ کے قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا، حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نہ قرآن کہتے ہیں انگوٹھے چومو، نہ نبی پاک فرماتے ہیں۔ تم نے یہ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہے؟ ٹھنڈے دل ضد کا کیا علاج ہے؟ بھائی لاکھوں صحابہ ہیں حضور کے، کسی نے تو انگوٹھے چومے ہوتے نا، اہل بیت رسول موجود ہیں، کسی نے تو انگوٹھے چومے۔ سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، سنن ہیں، مصنفات ہیں، مسندات ہیں، مراسیل ہیں، کسی ایک کتاب میں ایک ضعیف حدیث بھی دکھا دو کہ انگوٹھا چوما گیا۔ ایک رواج ہے، پڑ گیا ہے جی، ہاتھ اپنے چوم رہے ہیں، احسان حضور پہ کر رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی آج تک یہ منطق۔ بھائی اب اتنا باریک اور اتنا لمبا خط میں پڑھتا رہوں تو پھر فی امان اللہ، غصے میں آ کے جی ادھر گیا، لڑا جھگڑا، بیوی کو 3 بار طلاق دے دیا، کام پکا ہو گیا جناب۔ ہاں، لڑا جھگڑا، محبت میں بھی کبھی کوئی طلاق دیتا ہے بے وقوف آدمی؟ کبھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ آدمی گھر آئے بڑا خوش اور بیوی کو سینے سے لگا کے گئے میری محبوبہ 3 طلاق کا ہدیہ قبول فرماؤ؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ اور جب بھی طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا، ناراض ہو کے دے گا، لڑ جھگڑ کے دے گا۔ لیکن یہ طلاق ایسی بلا ہے کہ حضور پاک نے رحمت 2 جہاں نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، جن میں نکاح ہے، طلاق ہے اور عتاق ہے۔ تو اس نے غصے میں دیا ہے، 3 طلاقیں ہو گئی۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بلکہ تمام ائمہ کے نزدیک کوئی حل نہیں ہے اس کو رجوع کرنے کا، صرف بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ 3 طلاق ہے تو 1 ہوگی، لیکن باقی تو تمام ائمہ کہتے ہیں 3 ہوتی۔ کہتے جی کہ حج افراد جو کرنا ہے، بھائی کس نے کرنا ہے؟ اگر مکے میں رہنے والا ہے یا جدے میں یعنی میقات کے اندر، اپنے گھر سے احرام باندھے اور حج پہ جائے، اور اگر باہر سے آ رہا ہے تو وہ میقات سے احرام باندھے گا۔ جو مکے میں لوگ ہیں ان کا حج کا احرام مکے میں ہوگا، گھر سے ہوگا، احرام باندھے اور توکل اللہ کر کے مینا جائیں، عرفات جائیں، مزدلفہ جائیں، سارے کام کریں۔ ہمارا جو مؤسسہ ہے اس کا ٹھیکیدار جو ہے وہ عیسائی ہے، ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ پیسہ بینک میں رکھتا ہے، اس سے سود بھی لے، تمہیں کیا ہے؟ سود کی لعنت اس پہ ہے، تم تو اپنی مزدوری لے رہے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی وہ ٹھیکیدار پیسے رکھتا ہے بینک میں، اس کی لعنت اس پہ ہوگی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم اپنی مزدوری کے پیسے لے رہے ہو، وہ بینک میں رکھے، گھر میں رکھے، کہیں رکھے، تمہارا حق ہے، اپنا لے رہے ہو۔
میری بیوی 3 سال ہو گئے فوت ہو گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے حج کرو، اس کے لیے عمرہ کرو، صرف پریشان ہونے کا کیا فائدہ ہے جی؟ آپ کے پریشان ہونے سے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو فائدہ یہ ہے دعا کرو، اس کو فائدہ یہ ہے قرآن پڑھ کے ثواب بھیجو، اس کو فائدہ یہ ہے اس کے لیے عمرہ کرو، اس کو فائدہ یہ ہے اس کے لیے حج بدل کرو، اس کو فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کوئی کنواں بنا دو، کوئی مدرسے میں کمرہ بنا دو، کوئی حمام بنا دو تاکہ اس کو ثواب ملے۔ کہتے جی کہ اگر ٹیلی فون پہ نکاح کیا جائے، بالکل نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں اور ایجاب قبول کیا جائے، ایک دوسرے ملک میں وہ ایجاب قبول نہیں ہوتا۔ ٹیلی فون کے ذریعے کوئی نکاح نہیں ہوتا اور کسی امام کے نزدیک بھی نہیں ہوتا، اور اس کا بڑا آسان حل ہے۔ ٹیلی فون کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا دو، خط لکھ کے 2 گواہوں کے سامنے کہ جی مسمی فلاں کو میں وکیل بنا رہا ہوں شرعی، اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ میری طرف سے وکیل بن کے فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر دے، بس وہ وہاں کر دے گا، تمہارا نکاح ہو گیا۔ حج کے دوران میں عورت جو ہے وہ چہرے پہ نقاب نہیں ڈال سکتی ہے۔ اس میں 2 مسئلے سمجھے۔ پہلے نقاب ہوگا تو اب احرام میں کھولے گی نا، جس کا ہے ہی نہیں وہ کیا کرے؟ تو یہیں سے مسئلہ سمجھ لینا کہ پردہ ہونا ضروری ہے۔ احرام میں نقاب نہ ڈالے، وہ اگر آدمی سامنے آ جائے کپڑا کھینچ لے، آدمی دور چلے جائے ہٹا دے، اور بعض علماء کہتی ہیں کہ پنکھا ہاتھ میں رکھ لے، آدمی آیا پنکھا سامنے کر دیا۔ اگر میں حج پیدل کرتا ہوں تو مجھے چلنے میں بدن لگڑتا ہے تو خراش آ جاتی ہے، میں کریم لگا سکتا ہوں، کڑوا تیل لگا دو، کریم ضروری لگانی ہے۔ کریم تو ویسے بھی انشاءاللہ گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی، تیل تو انشاءاللہ 6 گھنٹے کام کرے گا، کڑوا تیل لگا لو۔ اگر مکہ کا مقیم ہے، بھائی کیا مصیبت ہے آپ لوگوں کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم سے یہ نہیں سمجھتے تو حاجی کیا سمجھیں گے یار؟ آج تک جو ساری زندگی ساتھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھے ماشاءاللہ کہ یار ایک سیل جو ہے کتنی قیمت کا ہوگا، کہ 2 لاکھ ریال کا آتا ہے، درس سے پہلے نہیں ڈال دو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ لیکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہلے تو ہلے، یہ نہیں ہلیں گے اپنی عادت سے۔ ہاں زمین ہل جائے الگ بات ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ جو مکے میں رہنے والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ متمتع اور قران وہ کر سکتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مکے میں رہنے والا نہ ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں وہ عمرہ نہ کرے۔ حج فراد احرام باندھو، جاؤ مینا، اور کیا طریقہ ہے؟ اگر مکے سے مدینے سے جدہ آئے کوئی احرام نہیں، زمزم بیٹھ کے پیئے، 3 دفعہ سانس نکالیں، کھڑے ہو کے پیئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ نہیں کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔
حج بدل کرنا ہے تو آپ حج کا احرام اپنے مکے سے باندھیں گے، گھر سے باندھیں گے۔ اگر اس کا حج فرض ہے پھر آپ میقات سے احرام باندھیں۔ یہاں جو مختلف ملک سے مرغیاں آتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ 2-4 دن مرغی شریف نہیں کھاؤ گے تو گزارا ہو جائے گا، خیر میں سبزی کھا لو، یا وہ مرغی خریدو جو اس ملک کی ہے۔ میکڈونلڈ وغیرہ جو بھی ہیں جو باہر سے آئے کبھی اعتبار نہیں۔ یار جو تیرے نبی کے دشمن ہیں فلمیں بناتے ہیں تجھے حلال کھلائیں گے؟ کچھ تو سوچو بھائی۔ جو آدمی 5 دن حج کو مدینے سے مکے آئے وہ بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ صرف عمرہ 5 دن نہیں ہوتا، 8، 9، 10، 11، 12، 13۔ اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں آپ 2 چادریں رکھ لیں، نماز کے وقت دوسری باندھ لی اس کو دھو لیا، انڈر ویئر نہیں پہن سکتے۔ کہتے جی کہ نکاح خانے جب میرا نکاح پڑھایا تھا تو تمام جملے بول کر 3 مرتبہ میرے سسر سے پوچھا تھا کہ قبول ہے؟ تو کیا ہے تمہاری بیوی کی وجہ سے تمہارے سسر نے کیا کر دیا قبول، کیا ہو گیا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو تمہارا نکاح سسر سے ہو گیا؟ اور بدبخت اس کی جو لڑکی تھی تو اپنی لڑکی کی طرف سے اس نے قبول کیا۔ عجیب بے وقوف ہے۔ اگر طواف کی حالت میں نماز جنازہ کھڑی ہو جائے نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اگر پڑھ لیں پھر یہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے پھر طواف شروع کر دو۔ آپ نے عید کے بعد حج نہیں کیا، حج افراد ہے، عمرہ نہیں کیا، افراد ہے۔ صحابہ کرام کے وقت میں زنانہ اور مردانہ لباس کیسے تھا؟ جیسے عام لباس ہے، چادریں باندھتے تھے، شلوار بھی باندھتے تھے، قمیص بھی لمبا پہنتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے کب ہوئی؟ وہ تو آدم سے بھی پہلے ہوئی ہے۔ جمعہ کے آدمی نے کہا ہے کہ حج کی نیت ابھی نہ، تو ابھی کون سی حج کی نیت ہے؟ جب احرام باندھیں گے تو حج کی نیت کریں گے۔ اگر حج افراد کریں اور آپ دم، ہاں بالکل حج افراد پر حج کی بکری نہیں ہوتی ہے، خوشی سے دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ تمتع میں بکری لازم، قران میں بکری لازم، افراد میں لازم نہیں ہے۔ اگر ہم شمیسی سے حرم نماز کے لیے آئیں کوئی احرام ضروری نہیں، جدے سے آئیں تب بھی ضروری نہیں۔ اگر میں اپنے رشتہ دار مرحوم کے مرحومین کے لیے قربانی کروں بالکل جائز ہے۔ ہم بھی وہ گوشت کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ ملتزم پہ کھڑے ہو کے بندہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں وہ توبہ کریں، بہت بڑا گناہ ہے۔ مستورات کے لیے نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر حرم میں آئیں تو پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، میک اپ سنگار کر کے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے بطور ماڈل واک کر لی ہے، پھر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں ان کا مردوں میں نہ گزرنا پڑے۔ داڑھی جو ہے کم از کم ایک قبضہ ہے، ایک مشت کے برابر داڑھی ہونا ضروری ہے
کیونکہ حضور کا حکم بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ سینے تک حضور کی داڑھی مبارک آتی تھی. اس سے ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک قبضہ ہونا ضروری ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحم حوزة الدين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اهلك المستهزئين. اللهم دمر ديارهم شتت شملهم